وآمنو اور ایمان لے آؤ، یعنی مان لو، بما انزلت ان چیزوں پر جو میں نے نازل کی ہیں، انزلت مصدقا لما معکم وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہیں۔ قرآن مجید تمہاری پاس جو کتاب ہے تورات، زبور، انجیل، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ دو طریقے سے تصدیق، ایک تو یہ کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، تورات ہم نے نازل کی ہے اور اس میں ہدایت اور روشنی کی باتیں تھیں۔ یہ قرآن مجید کی تورات کی تصدیق ہے کہ تورات سچی کتاب تھی، اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی، منزل من اللہ تھی۔ اور دوسرا یہ کہ مصدقا لما معکم مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تورات میں یہ بتایا گیا تھا کہ تیرے جیسا نبی بھیجوں گا، یعنی مثل موسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بتا رہے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام چیزوں کو پورا کر رہے ہیں جو تورات کہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بشارت کو مکمل کر رہے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ تو یہ ہے تصدیق، مصدقا لما معکم۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، تو یہ تورات کی تصدیق ہو جائے گی نا، کہ تورات جو کہہ رہی تھی وہ ہو گیا۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور مت ہو جاؤ پہلے کافر اس کے، ہی سے مراد ہوئی یا قرآن مجید یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو منع فرمایا جا رہا ہے کہ اول کافر نہ ہو۔ اگر دیکھا جائے تو کفر اپنی قباحت اور برائی اور اپنے عذاب کے، اپنے انجام کے لحاظ سے تو ایک ہی جیسا ہے، شروع میں کریں یا آخر میں کریں، پہلے کافر ہوں یا آخری کافر ہوں، وہ کفر اپنے ایک خاص مفہوم میں ایک ہی جیسا قبیح ہے دونوں کے لیے۔ لیکن اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں اور آپ خود اسلام کی حقانیت لوگوں کو سمجھا رہے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اپنے معجزات دکھا رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں، دلائل دے رہے ہوں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر کرنا اور بہت بعد کے زمانے میں آخر میں جا کر کفر کرنا، دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کو فرماتے خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو جب بہترین زمانے میں اگر ایک آدمی ایمان نہیں لا سکا، کفر میں رہا، تو وہ زیادہ عذاب کا مستحق ہے۔ اور دوسرا، قرآن مجید میں یوں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس قتل کا پورا واقعہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ من اجل ذالک، اسی وجہ سے
كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک آدمی کو بغیر اس کے گناہ کے یا بغیر فساد فی الارض کے قتل کر دیا تو گویا کہ اس نے سب لوگوں کو قتل کیا۔ تو ایک قتل یعنی پہلے قاتل جو ہے اسے سب لوگوں کے قتل کا گناہ مل رہا ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے امام، برائی میں امام، پیشوا کا رول ادا کیا اس نے۔ تو اگر یہ لوگ یعنی یہود جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں، یہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے تو اس گناہ کی اس لیے زیادہ قباحت ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ، ان کی نسلیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر کریں گے، اس وجہ سے کہ وہ کہیں گے ہمارے آباء و اجداد نے نہیں مانا تھا۔ اور اس طرح کا جو کفر ہو جاتا ہے اس کا وبال اور گناہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا ضرور، اس لیے کہ یہ دوسروں کے لیے اس برائی میں پیشوا بن گئے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اپنا بوجھ بھی اور اپنے بوجھ کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے۔ تو منع کیا جا رہا ہے کہ اول کافر نہ بن، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ بعض حضرات نے اس آیت پہ ایک سوال اٹھایا کہ پہلے کافر تو مشرکین مکہ آلریڈی ہو چکے تھے، یعنی 13 سال پہلے جو لوگ کافر ہو چکے تھے مکہ کے، وہ پہلے کافر تو وہ ہیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں، تو یہ تو دوسرے نمبر پر کہ کافر ہو گئے نا، جو مدینہ طیبہ میں کفر کر رہے ہیں۔ تو اصل میں اگر اس کو وہی خیر القرون کے کافر مراد لیے جائیں، وہ بھی خیر القرون کے کافر ہیں اور یہ بھی خیر القرون کے کافر ہیں۔ تو دوسرا یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر جو مشرکین مکہ نے کیا، وہاں پہ کسی انسان کے نبی ہونے کا تصور نہیں تھا۔ وہ اپنی تعلیمات میں کسی آسمانی کتاب کو تو وہ ویسے ہی نہیں مانتے تھے، اپنی تعلیمات میں کسی انسان کے نبی ہونے کا ویسے ہی منکر تھے، تو انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا۔ لیکن یہ جو یہود ہیں، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، یہ تو انسان کے نبی ہونے کے قائل ہیں اور کتابوں کے آسمان کی طرف سے نازل ہونے کے قائل ہیں۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود کفر کر رہے ہیں۔ تو ان کا کفر ایک اور طرز کا کفر ہے، یہ کفر کسی اور طرح کا کفر ہے، اس لیے ان کو فرمایا کہ آپ پہلے منکر بن رہے ہیں۔ یا یہ بھی کہ اہل مکہ نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا ہم نے سورہ نساء میں پڑھا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سوچ بچار کے ایکٹنگ کر کے تو کہنے لگے کہ نہیں ہو سکتے۔ تو ان کا کفر سے پہلے یہ کافر ہیں، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے، اس لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں مت بیچو۔ اور یہاں پہ تیسری چیز سے منع کیا، یعنی پہلے تو حکم دیا نا آمنو، دوسری میں منع کیا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، اور تیسری میں آ کے فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں فروخت مت کرو۔
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ قیمت کے بدلے میں فروخت کر سکتے ہیں، بلکہ انہیں منع کیا جا رہا ہے کہ آپ حق فراموش یا حق فروش نہ بنو، جو حق ہے اس کو مت چھوڑو، کیونکہ وہ یہ فتویٰ دے دیتے تھے کہ محمد رسول اللہ آخری رسول نہیں ہے، اور یہ کچھ لوگوں کے کہنے پر فتویٰ دیتے تھے، کچھ لوگوں سے رشوت لے کر یہ فتویٰ دے دیتے تھے، کچھ لوگوں سے ہدیے لے کر یہ فتویٰ دے دیتے تھے، اس لیے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح نہ کرو۔ دوسری جگہ پہ اگر اس آیت سے یہ سمجھ آتا ہو کہ قرآن مجید کے بدلے میں کچھ لینا گناہ یا منع ہے، تو ہمیں کچھ احادیث ایسی ملتی ہیں جس میں قرآن مجید کے بدلے میں کچھ لینے سے منع نہیں کیا گیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ حق مہر رکھا کہ آپ چند صورتیں سکھا دیں گے، چند صورتیں آپ سکھا دیں گے، تو وہ چند صورتوں کو حق مہر بنا دینا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو سکھا کر کچھ لے لینا اس میں گناہ نہیں ہے یا اس میں منع نہیں ہے۔ یا ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام نے کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو کسی کو دم کیا، ان کو بچھو نے یا سانپ نے کاٹا تو دم کیا، اور انہوں نے بدلے میں کچھ بکریاں دیں جو صحابہ کرام نے لیں، تو پھر صحابہ کرام نے ان کو استعمال نہیں کیا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھ لیا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس پر اجرت لے لی جائے، یعنی بدلہ لے لیا جائے۔ تو صحابہ کرام نے پھر اس کو خوشی سے استعمال کیا۔ یہ حدیث صحیح ہے بالکل، اور یہ یہاں پہ ہے اس کا حوالہ، لیکن ابھی یہ چل رہا نہیں ہے صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں صحابہ کرام کو ان بکریوں کو لینے کی اجازت لی، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب انہیں کھاؤ گے تو مجھے بھی کھلانا اس میں سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ غلط فتویٰ دے کر اس کے بدلے میں کچھ لے لینا، یہ ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ٹھیک ہے۔ اور باقی جہاں تک رہا قرآن مجید سکھا کر، قرآن مجید پڑھا کر یا قرآن مجید کی آیات کے بدلے میں کچھ لینا ہے یہ اختلافی مسئلہ۔ بعض حضرات نے کہا کہ بالکل جائز نہیں ہے، اور بعض حضرات نے اس واقعے سے اس کو جائز ثابت کیا ہے۔ یہودیوں کو جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ غلط فتویٰ لے کر غلط فتویٰ دے کر ہدیہ لینا، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ رب ہمیں اس آیت کے اندر جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان کو پورا کرنے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے۔